مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 17واں یوم شہادت گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب ہوگی۔ صدر مملکت آصف زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سمیت مرکزی و صوبائی لیڈرشپ لاڑکانہ پہنچ گئی۔ پیپلز پارٹی قیادت کا جلسے سے خطاب شیڈیول، ملک بھر سے قافلے بھی پہنچنے لگے۔ بی بی کے مزار پر قرآن خوانی کا اہتمام، شمعیں بھی روشن کی گئیں۔ دوسری جانب راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کی جائے شہادت کے مقام پر بھی تقریب ہوگی۔ اہم رہنما خطاب کریں گے۔ بے نظیر جمہوریت کی علمبردار، سیاسی عمل میں مکالمے اور مفاہمت کی حامی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی پر پیغام، کہا بے نظیر بھٹو شہید ہمت کی علامت تھی۔ میثاق جمہوریت پر دستخط ان کی پائیدار میراث کا ثبوت ہے۔ بے نظیر کے ویژن اور نظریات کو آگے بڑھانے پر صدر زرداری اور بلاول کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں 7 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ایجنڈے میں گزشتہ اجلاس کے 6 زیر التوا ایجنڈا آئٹم اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے تعمیر ہونے والے سیکٹر C14 کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ CDA کو سیکٹر C14 کے ترقیاتی کام 15 فروری تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے سیکٹر C14 کو پرسکون طرز زندگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شہر کی آبادی کے پیش نظر سیکٹر ڈیولپمنٹ ورک میں مزید تیزی لائی جائے۔ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے بعد الاٹیز کو ان کے پلاٹس کا فوراً قبضہ دیا جائے۔ محسن نقوی کا CDA حکام کو قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کا حکم۔ PTI نے حکومت سے مذاکراتی عمل مکمل کرنے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن رکھ لی۔ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی میڈیا سے گفتگو۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا بانی PTI اپنے اوپر قاتلانہ حملے سمیت تمام زیادتیاں معاف کرنے کو تیار ہیں۔ وہ اپنی رہائی کے لیے کسی سے ڈیل نہیں کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سول نافرمانی کی کال برقرار رہے گی۔ بانی کی بہن علیمہ خان بولی بانی PTI نے کہا ہے چاہے ان کو قید رکھیں، باقی سب کو رہا کر دیں۔ وہ ہاؤس اریسٹ بھی نہیں ہوں گے، مقدمات کا سامنا کریں گے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنا دیں۔ جرم ثابت ہونے پر 2 سے 10 سال تک قید بامشقت کی سزا۔ جینا ہاؤس حملے میں بانی PTI کے بھانجے حسان نیازی کو 10 سال قید سزا سنائی گئی۔ میاں عباد فاروق کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال اور کیپٹن ریٹائرڈ وقاص احمد کو 2 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ دیگر مجرمان رئیس احمد، ارزم جنید اور علی رضا کو بھی 6 سال قید بامشقت کی سزا۔ محمد ارسلان کو 7 سال، عمیر عبدالستار کو 6 سال اور نعمان شاہ کو 4 سال قید ہوگی۔ PTI کا ملٹری کورٹ سے سنائی گئی سزائیں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے وقت فوجی عدالت کے فیصلے مناسب نہیں۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ جلد کرے۔ بیرسٹر گوہر نے 9 مئی اور 26 نومبر پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے فوجی عدالتوں سے سزاؤں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ملٹری کا ادارہ بطور عدلیہ کام نہیں کر سکتا۔ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہیں گے تو ہی جمہوریت اور معیشت چلے گی۔ سانحہ 9 مئی بانی PTI کی سازش تھی، ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے سانحہ 9 مئی کے مجرمان کا فیئر ٹرائل ہوا، شواہد کی بنیاد پر سزائیں سنائی گئیں، قانون کا بول بالا ہوا۔ اب کوئی ملکی دفاعی تنصیبات پر حملے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ حکومت نے کوئی ڈیل یا ڈھیل آفر نہیں کی۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کسی کے بیانات نہیں، تحریری مطالبات دیکھیں گے۔ PTI سے بات چیت میں نواز شریف کی منظوری شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 مختلف آپریشنز، 13 خوارج ہلاک، دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے میجر شہید۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر محمد اویس نے جام شہادت نوش کیا۔
صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہید میجر محمد اویس کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی شہید کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، پہاڑوں پر برف باری نے سردی کی شدت کو مزید بڑھا دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی کڑاکے کی سردی، کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی موسم سرد۔ پہاڑی علاقوں پر ہونے والی برف باری سے خیبر پختونخوا میں بھی سردی کا راج برقرار ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ایم اے جینا روڈ پر احتجاج کی وجہ سے نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے بند۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ عباس ٹاؤن کے سامنے دونوں اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا نظام متاثر۔ 5 اسٹار چورنگی اور یونیورسٹی روڈ میٹرو شاپنگ سینٹر کے سامنے بھی احتجاج۔ شاہراہ فیصل، کالا چھپڑا اور نیشنل ہائی وے ملیر 15 برج پر بھی ٹریفک جام۔ کویت میں خلیج تعاون کونسل کا 46واں غیر معمولی اجلاس۔ غزہ، شام اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ شام کو اقتصادی طور پر بااختیار بنانے اور پابندیاں ہٹانے کی ضرورت پر زور۔ تمام شراکت داروں اور عالمی تنظیموں سے شامی عوام کو مدد فراہم کرنے کا مطالبہ۔ خلیج تعاون کونسل کا شام میں جامع سیاسی عمل کی منتقلی کے حصول کی کوششوں کے لیے حمایت کا اظہار۔ مشترکہ بیان میں شام کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت سختی سے مسترد۔ خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی ریاض الحق سے بھی رابطہ کریں گے۔ آپ کو وفاقی کابینہ اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں گیس سپلائی پر جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایات پر نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم نے سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لانے کی ہدایت کر دی۔ کہا موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں گیس سپلائی پر جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد طارق عزیز سے۔ جی طارق عزیز، اس اجلاس میں اور کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں گیس سپلائی پر جائزہ اجلاس ہوا ہے۔